یہ کئی لوگ نماز میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. کیا آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے؟ ابھی بہت آسان انداز میں مردوں کی مکمل نماز کا طریقہ احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا. بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے. یاد رہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جسم، آپ کے کپڑے اور جس جگہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں یہ تینوں چیزیں پاک ہونی چاہیے. آپ کا ستر چھپا ہوا ہو، آپ کا چہرہ قبلے کی رخ ہو، آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں اس نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ابھی عصر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا اور آپ پہلے اس نماز کو ادا کر رہے ہیں. اور جو آپ نماز ادا کر رہے ہیں اس نماز کی نیت ہونا ضروری ہے. مثلا آپ ظہر کے 4 فرض ادا کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں نماز ظہر کے 4 فرض ادا کر رہا ہوں. اگر زبان سے کہہ لیں گے تو یہ تو بہترین ہے. پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں ناف کے نیچے. باندھنا کس طرح؟ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی کلائی کے سرے پر رکھیں، پھر اس کو ناف کے نیچے باندھیں. پھر آپ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں. کئی لوگ اس میں غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر آہستہ سے آمین کہیے. پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، چاہے کوئی چھوٹی سورت پڑھ لی جائے یا کوئی سی 3 آیات پڑھ لی جائیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے اور رکوع میں اس طرح جانا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں. 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہوں. اس حالت کو کوما کہا جاتا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد. پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے سجدے کا کہ جب آپ نے سجدے میں جانا ہے پہلے اپنے گھٹنے رکھنے ہیں، پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو. سجدے کی حالت میں ناک کی ہڈی کو اچھی طرح آپ نے زمین پر جمانا ہے. یہ یاد رہے کہ سجدے کی حالت میں جو آپ کی پاؤں کی انگلیاں ہیں، 10 کی 10 انگلیوں کا پیٹ وہ زمین پر اس طرح لگانا چاہیے. اگر نہیں لگ سکتا تو کم از کم دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ آپ نے زمین پر لگانا ہے. پھر 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی. پھر جب آپ نے سجدے سے بیٹھنا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جلسہ، یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اب بیٹھنا کس طرح؟ سیدھے پاؤں کو آپ کھڑا کریں، الٹے پاؤں کو آپ بچھا لیں. اس حالت میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ضروری ہے. پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. جب دوسری رکعت مکمل ہو آپ نے التحیات پڑھنی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا. جب آپ لا پر پہنچے تو آپ انگلی کو اٹھائے. طریقہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. مطلب آپ نے دونوں انگلیوں کو ہتھیلی سے ملا لینا ہے، درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کو ملا لے اور انگلی کو کھڑا کرنا ہے جو شہادت کی انگلی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب اگر آپ نماز کی آخری رکعت میں نہیں ہے، یعنی فرض ادا کر رہے ہیں، سنت موقع ادا کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. جب نماز کی آخری رکعت آئے تو پھر آپ نے التحیات مکمل کرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں رب جعلنی نہیں بلکہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پھر سیدھی طرف چہرہ کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر الٹے کندھے کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. ابھی یقین مانیں نماز کے بہت سے مسائل بتانا باقی ہیں. اتنے سے وقت میں تفصیلات کو نہیں آپ تک پہنچایا جا سکتا. نماز کے دیگر مسائل آپ تک پہنچائے جاتے ہیں اور آگے بھی پہنچائے جائیں گے. اس مکمل نماز کے طریقے کو آپ بھی اچھی طرح دیکھیں تاکہ آپ کی نماز درست ہو، اور اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ جو بندہ نماز غلط طریقے سے ادا کر رہا ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کرے. آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا.